السلام علیکم تمام سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو. آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ٹاک اینڈ اگین آئی ایم بیک with another new video on very informative topic. Especially for Muslims, today's video is all about getting up at 3 a.m. What if we get up at 3 a.m.? What its benefits in Islam being a Muslim and why people of other religion consider it a bad time for getting up at 3 a.m. مسلمان 3 بجے اٹھنے کے عمل کو اچھا سمجھتے ہیں جبکہ باقی مذاہب کے لوگ اس وقت کو منحوس سمجھتے ہیں. ایسا کیوں؟ تو آئیے آج کی ویڈیو میں اس بارے میں ڈسکس کرتے ہیں کہ مسلمان 3 بجے اٹھنے کے عمل کو اچھا سمجھتے ہیں جبکہ باقی مذاہب کے لوگ اس وقت اٹھنے کے عمل کو اچھا نہیں سمجھتے. رات کے 3 بجے ہر شخص کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کبھی آپ کے موبائل پر رات کے 3 بجے کوئی کال آئی ہے؟ میرا خیال میں کسی کو بھی اس وقت کوئی کال نہیں آتی ہوگی. لیکن فرض کیا اگر رات کے 3 بجے آپ کا موبائل بجنا شروع ہو جائے تو آپ کے خیال میں وہ کال کس کی ہوگی اور وہ کس لیے ہوگی؟ رات کے 3 بجے ہم لوگ شدید نیند کے غلبے میں ہوتے ہیں، یعنی کہ ہم بہت سخت نیند کی حالت میں ہوتے ہیں، اور اگر اس وقت موبائل بجتا ہے تو یہ بہت اہم ہو سکتا ہے. اکثر رات کے 3 بجے کوئی فون آتا ہے تو وہ اکثر جو ہوتا ہے بری خبر کے لیے ہوتا ہے، یعنی کہ بیڈ نیوز. اور ایسے ہی ایک دن ایسا ہوگا کہ لوگوں کے فون بجنا شروع ہو جائیں گے اور آپ سے جڑے لوگ جو سوشل میڈیا پہ ہوں گے ان کے سوشل میڈیاز اکاؤنٹ پہ ایک ہی بات جو ہے وہ گردش کر رہی ہوگی اور وہ ہوگی آپ کے بارے میں. جب کوئی فون کر کے بتائے گا کہ فلاں فلاں شخص کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ شخص ہم میں سے کوئی ایک ہوگا. اکثر اس قسم کی نیوز جو ہوتی ہیں جنہیں ہم بیڈ نیوز کہتے ہیں وہ 3 سے لے کے 4 بجے کے دوران ہی ہمیں سننے کو ملتی ہیں. تو صبح کے 3 بجے کا اس خبر کے ساتھ کیا کنیکشن ہے؟ صبح کے 3 بجے کا مقام مختلف مذاہب میں مختلف ہے. جیسے کہ عیسائی مذہب میں صبح کے 3 بجے کا وقت وہ وقت ہوتا ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ صلیب پر پھانسی دی گئی تھی، جبکہ مغربی ممالک میں اس وقت کو منحوس سمجھا جاتا ہے. عیسائی مذہب میں یہ بھی تصور کیا جاتا ہے کہ صبح کے 3 بجے جاگنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا مذاق اڑانا ہے، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق ان کو صلیب پر پھانسی دی گئی تھی اس وقت. اور اس کے علاوہ تمام بدروحیں اور شیاطین اس وقت اکٹھا ہو کر جشن مناتے ہیں اور پارٹی کرتے ہیں، جبکہ اسلام میں اس وقت کا ہر انسان کی زندگی میں بڑا اہم مقام ہے. یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں اور کہتا ہے کہ مانگو جو مانگنا ہے، میں آپ کی مراد پوری کروں گا. یہ وقت تہجد کا وقت ہوتا ہے. اس وقت کی فضیلت اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ سے مانگو، جو بھی آپ مانگنا چاہتے ہو وہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے. تہجد میں دعا مانگنا ایسا ہے کہ جیسے ایک تیر جو ہمیشہ نشانے پہ لگے، یعنی کہ وہ نشانہ کبھی بھی خطا نہیں ہوتا. تہجد کا وقت اپنے ماضی کی زندگی کا محاسبہ کرنے اور اپنے گناہوں پر ندامت کرنے کا بہترین وقت ہوتا ہے. اس وقت انسان کی یادداشت کی صلاحیت یعنی ایبیلٹی آف ریکال اپنے عروج پر ہوتی ہے، یعنی کہ ہم اس وقت اپنے کیے ہوئے تمام گناہوں کو ایگزیکٹلی جو ہم کرتے ہیں وہ یاد کر سکتے ہیں جو ہمیں عام روٹین میں یاد نہیں آتے. 1990 میں ایک نیوز پبلش ہوئی تھی جس میں امریکہ کی یونیورسٹی آف پینسلوینیا اور اسرائیل کی یونیورسٹی میں ایک ریسرچ کی گئی تھی. ریسرچ یہ تھی کہ جس میں انسان اور جانوروں کے دماغوں پر برقی الیکٹرانکس لگا کر نیند کے دوران ان کے دماغوں کا تجزیہ کیا گیا تھا. اس ریسرچ میں یہ رزلٹ نکلا کہ نیند لینے کے بعد انسان کی یادداشت کی صلاحیت جو ہوتی ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. اسی لیے رات کے آخری حصے کی جو گھڑیاں ہوتی ہیں ان میں جب بندہ نیند سے بیدار ہوتا ہے یعنی کہ تہجد کی تیاری کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو وہ اس دوران جو دعا مانگتا ہے اپنے کیے گئے گناہوں کی تو وہ ان گناہوں کو بآسانی یاد کر سکتا ہے جو کہ اس کو عام روٹین میں یاد نہیں رہتے، اور ان گناہوں کی ندامت مطلب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ سکتا ہے اور اپنے گناہوں پہ آنسو بہا کر جو ہے شرمندہ ہو سکتا ہے اور آئندہ آنے والے وقت کے لیے صدقے دل سے توبہ کر سکتا ہے. ریسرچ میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ عشاء کے بعد سونے سے جو لوگ عشاء کے بعد سو جاتے ہیں ان کی میموری شارپ ہو جاتی ہے
اور تہجد کے وقت انسان کا دماغ جو ہوتا ہے وہ بہت ایکٹیو ہوتا ہے، اور اس کا جو باتیں ہوتی ہیں وہ اس کو یوزولی عام روٹین میں یاد نہیں ہوتی۔ تہجد کے وقت آپ اپنی زندگی کے ماضی کے تمام گناہوں کو یاد کر سکتے ہیں کلیئرلی، اور ان کی آپ معافی مانگ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی میموری بھی شارپ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ریسرچ میں یہ بات ثابت ہوئی کہ اس وقت انسان کا دماغ تمام پریشر، ڈپریشن، پریشانیوں اور سٹریس سے پاک ہوتا ہے، اور اس کی سوچ میں ہمیشہ پازیٹیو خیال آتے ہیں، اور انسان پورا دن خوش رہتا ہے، پازیٹیو رہتا ہے اور انرجی سے بھرپور رہتا ہے۔ حضرت سیدنا بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی شخص نے پوچھا کہ تہجد میں جو اٹھتے ہیں ان کا چہرہ اتنا روشن اور چمکدار کیوں ہوتا ہے؟ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور اس کے علاوہ تہجد بھی پڑھتے ہیں، تو وہ لوگ ویسے ہی قدرتی طور پر بڑے خوبصورت ہو جاتے ہیں، ان کا چہرہ بڑا صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ تو اس سوال پر حضرت سیدنا حسن بصری نے فرمایا کہ وہ اللہ کی عبادت کے لیے رات کی تنہائی کو اختیار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے نور کا لباس پہنا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے خزانے سے نور عطا کرتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے چہرے روشن ہو جاتے ہیں اور وہ دن بدن اور زیادہ حسین اور خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر سائنسی اعتبار سے دیکھا جائے، یعنی کہ جو لوگ سائنسی اعتبار سے ریسرچ کرتے ہیں اس حساب سے دیکھا جائے، تو اس وقت نہ ٹریفک ہوتی ہے، نہ ہی زیادہ شور شرابہ ہوتا ہے، اور آکسیجن جو اس وقت فضا میں ہوتی ہے وہ انتہائی کلیئر ہوتی ہے۔ جب آپ سانس لیتے ہیں، آپ مطلب آکسیجن کو اپنے پھیپھڑوں میں انہیل کرتے ہیں، آپ سانس لیتے ہیں، تو آپ کی ہیلتھ اس سے بڑا ایفیکٹ ہوتی ہے، اور وہ اچھے ایفیکٹس ہوتے ہیں، اور یہ سب آپ کے ہیلتھ میں دکھتا ہے، پھر آپ کی اسکن شائن کرتی ہے، اور جو ہے آپ ہیلتھی لگتے ہیں۔ تو اسلام میں 3 بجے اٹھنے کا عمل بہت ہی پسند کیا جاتا ہے، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ ہوتا ہے، پہلے عرش پہ ہوتا ہے، اور آپ کی تمام دعائیں جو ہیں وہ پوری کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے، یا آپ کی میموری کے لیے بہت اچھا ہے، آپ کی میموری سے شارپ ہوتی ہے، آپ کی ایبیلٹی جو ہے یاد رکھنے کی صلاحیت وہ اور زیادہ گرو کرتی ہے، آپ کی اسکن اچھی ہو جاتی ہے، آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اتنے فائدے ہیں تہجد میں اٹھنے کے، جبکہ باقی مذاہب کے جو لوگ ہیں وہ اس عمل کو اچھا نہیں سمجھتے، وہ اس وقت کو منحوس کہتے ہیں اور اچھا نہیں سمجھتے وہ اس وقت۔ آج کی ویڈیو اچھی لگی، انفارمیٹیو لگی تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو آگے شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اپنے ساتھ رہنے والوں کو بہت خیال رکھیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملیں گے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔